اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھیں گے. حالات نارملائز ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بہت ایک سخت دور آیا تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ فسطائیت کے سامنے, جبر اور ظلم کے سامنے ہار اس نے نہیں مانی, بلکہ یہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. نارملی پولیٹیکل لوگ ہارتے نہیں ہوتے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہارنا پڑتا ہے, لیکن زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے. یہاں عمران خان صاحب نے اس لیول کا کمپرومائز نہیں کیا. عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی خاطر, دیکھیں نا بندے مروانے کے بعد کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے بندے شہید ہو جائے نا وہ پھر مذاکرات نہیں کر رہی ہوتی. اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہر لیول کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے حکومت کو اور اداروں کو. لیکن عمران خان صاحب نے فور دا سیک آف دس کنٹری اپنے مشکل ترین وقت میں جب ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی بات کی, اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے ساتھ بیٹھو, کوئی حل نکال دیتے ہیں چیزوں کا. حالانکہ جب 25 مئی ہوا تھا 2022 میں, جب بہت ٹارچر ہوا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر, بڑا ظلم ہوا تھا, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی. تب بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. نواز شریف کو مل کر کچھ صحافی آئے تھے سینئر, عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل لائے تھے, لیکن وہ میاں صاحب کی طرف سے نہیں تھی. وہ خود سے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کہ جی فوج کے رول کو محدود کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹھیک ہے, 3 چیزوں کے لیے تو میں ریڈی ہوں. نمبر 1, فوج کے کردار کو محدود کیا جائے, یعنی وہ ان کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا سموتھ کیا جائے کہ یہ سیاست جو ہے ادارے کے اندر یہ ختم ہو جائے. نمبر 2, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کے اوپر سیاست بند کر دی جائے. ایک ایسا چارٹر بنا دیا جائے اکانومی کا جو ہمیشہ چلتا رہے, اور اس کے اوپر جو بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ سیاست کا نشانہ نہ بنائے, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے اکانومی جو ہے. لیکن پھر عمران خان صاحب نے 2 اور چیزیں بھی رکھی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے, صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے, اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور چوتھی بات عمران خان صاحب نے اضافی کہی تھی, انہوں نے کہا تھا جی پھر کوئی NRO جو ہے وہ نہیں ہوگا, یعنی اس کے اندر کوئی NRO شامل نہیں ہونا چاہیے. ان اصولی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن پھر یہ آفر جو ہے وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر دے, تو میں بطور اپوزیشن لیڈر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آج اپوزیشن میں ہونے کے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں میڈیا سے بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو نیا سال مبارک. 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ انہوں نے بولا اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے, بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا ہے. جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین عملیت کا راج ہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کرنے یا اس کو دھمکی دینے کے اوپر کسی کو دھمکی کے اوپر کیسے 34 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے؟ عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے, یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا عمر قید ہو جاتی ہے. عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے. یہاں ایک جج نے 34 سال کی سزا سنا دی ہے, تو کیسے ہم اس عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے, لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی, اور آئینی عدالت بنا کر پوری عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا ہے تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جا سکیں. میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے. سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں. یعنی پیر کو فیصلہ آنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, کیونکہ جیل کا یہ ریکارڈ ہے کہ جیل میں جتنے بھی فیصلے آئے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئے. اب یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آ نہیں سکتا, شواہد تو ہے نہیں, ثبوت بھی ہے نہیں, لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا, کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے. لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے. جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکالو, ایسا نہیں ہے. اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا, وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے. جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑیں گے. انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں کی. لیکن یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ زیادتیاں PMLN کے اوپر بھی ہوتی رہی مشرف دور میں, زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں,
और जमातें भी इस किस्म के अताब का निशाना बनाई है। बहुत कम जमातें हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। वो हमेशा से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करके रखती हैं। एक दौर में एमक्यूएम के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एमक्यूएम के मुसल्ला विंग भी थे, वो हम सब जानते हैं, जैसे वो अपना निजाम चलाते थे। लेकिन वो बने भी कैसे थे ये भी हम जानते हैं, उनको बनाने वाले कौन थे ये भी हम जानते हैं। तो दूध की धुली हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब कोई भी पाकिस्तान का मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जाकर यहां पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है। अब मामला यह है कि ट्रंप के आने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, जो बाइडन के जाने से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान ने की हैं, उनका जवाब मगरिब के सामने देना पड़ेगा। जवाब क्यों देना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी वाहिद जो मुनाफा बख्श ट्रेड है वो मगरबी ममालिक के साथ करता है। चाइना के साथ तो हम खसारे में फिलहाल करते हैं, या इंडिया के साथ भी आपकी ऐसी ट्रेड नहीं है। सेंट्रल एशिया में भी आपकी कोई इतनी अच्छी तजारत नहीं है। जो आपकी मुनाफा बख्श तजारत है वो आपकी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ है। उसमें आप पैसा और डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उसमें आप यूरोस कमाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब मामला यह है कि उनको आप नाराज नहीं कर सकते, और आपने वो सारे काम किए हैं जो उन मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां हैं, जो मुआहिदे आपने यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरबी ममालिक के साथ कर रखे हैं। आगे जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट सिफर है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बूट पॉलिश है, इस तरह के जिक्र करता हूँ, तो वो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के अंदर का गुस्सा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौका था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे, और वो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मार रही थी तो वो बेस्ट टाइम था मियाँ साहब के पास कि वो बैठ जाते और बैठकर कहते कि देखें, कल इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, आज आपके साथ कर रहे हैं, आए बैठते और बैठ के इनका रोल हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब ने फिर कंप्रोमाइज कर दिया और अपनी बेटी और अपने भाई को वजीर आजम और वजीर आला बनवा दिया। तो यहां मियाँ साहब का जो कंप्रोमाइज है उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है कि उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो बार बार उनको उनकी जिंदगी में मिला। बेनज़ीर के साथ बैठ के भी वो ये कर सकते थे, आज इमरान खान के साथ बैठ कर भी वो कर सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इक़्तिदार को पसंद किया। ये ज्यादती मियाँ साहब ने की है। इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए हैं, दुनिया के तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक जो खुद गर्ज हो और दूसरे जो बुज़दिल हो। ट्रंप से यही उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन जो है उन्होंने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वादे मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालबात जायज़ है। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई, ये दो मुतालबात है। DGISPR 9 मई पर सरीह गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए हैं कि वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगी नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन दो वाकयात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र का बाइकआउट जो है उसकी मुहिम भी जारी रहेगी। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वादे है कि पहले मेरे असीर कारकुनान जो कैद किए गए बेचारे और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मेरा मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। देखिए, इमरान खान सब कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे, मामला हल कर लेंगे, फॉर द सेक ऑफ कंट्री सब लीडर को ये करना चाहिए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूं जिसपे इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान साहब अपने इमेज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानी लोग इमरान खान साहब के इमेज के बारे में कुछ चीजें बड़ी वजाहत से जानते हैं। इसको पैसे दौलत का शौक नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को पैसा बनाने का वो नहीं है, अगर बनाना चाहते तो बहुत बना लेते। शौहरत अल्लाह ने उनको सब दुनिया से ज्यादा दी है, नाम बहुत ज्यादा दिया है, दौलत जितनी वो चाहते हैं उनको मिल जाती। तो एक तो ये वो करप्ट नहीं है, पाकिस्तानी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, लोग अब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान बुज़दिल नहीं है, कमजोर आदमी नहीं है, कोई बहादुर आदमी है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें बहादुर आदमी की तरह याद रखा जाए। इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कोई डील हो गई, जाके घर में बैठ गए या खामोश रह गए। हाँ, मुल्क की खातिर बहुत सारी चीजों पे इमरान खान साहब के साथ बात हो सकती है, हालांकि उनके लोग शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है। जिन बेचारे कैदियों को छोड़ा गया है, ये वो है जिनको 2-2 साल सजा हुई थी, 20-20 महीने, 19-19 महीने ये वैसे ही काट चुके हैं। जो 4-4 महीने इनके बाकी थे,
تو یہ ملٹری کورٹ نے آرمی چیف نے ان کو رحم کی اپیل پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ انٹرنیشنلی ان کے امیج کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا کیونکہ انٹرنیشنلی اس معاملے کے اوپر بہت پاکستان کا مذاق اڑا اور پاکستان کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے, پاکستان کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہوئی ہے کہ جی فوجی عدالتوں میں آپ سزائیں دے رہے ہیں, کس دور میں آپ رہتے ہیں. تو پھر اب اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ ابھی بھی ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آئینی بینچ ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دے کر تمام جو ٹرائل ہے ان کو منتقل کروا دے گا یہاں پہ عام عدالتوں میں, تو وہاں پتہ چلے گا جناب کیا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے پبلک کرنا شروع کر دیے ہیں وہ معافی نامے یا وہ درخواستیں جو ان قیدیوں نے کی تھیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیا جائے یا ہماری رحم کی اپیل ہے اس کو مان لیا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پبلک کیسے ہو رہی ہے, یہ تو آرمی چیف کے پاس تھی, تو ان کو کون پبلک کر رہا ہے, اس کی باقاعدہ خبریں چھپائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ان کے اسکرین شاٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ لگائیں سوشل میڈیا پہ لگ رہے ہیں اگر تو یہ درست ہے تو. یعنی ابھی تک فیصلہ پبلک نہیں ہوا لیکن رحم کی اپیل اور اس کے اوپر آرمی چیف کا رد عمل جو ہے وہ پبلک ہو رہا ہے. فیصلے سامنے آنے چاہیے, فیصلے جب سامنے آئیں گے تو کچھ وکلا یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں کے اندر ایسی ایسی غلطیاں ہوں گی اور ایسے عجیب و غریب فیصلے ہوں گے کہ پورا ملک اور پوری دنیا ہنسے گی ان کے اوپر. لہذا وہ فیصلے ابھی تک سامنے نہیں آ رہے, لیکن جو لوگوں سے لکھوایا گیا, جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے لکھ کر دیا اب یہ باہر آ کے تنقید کر رہے ہیں یا باہر آ کے پھر عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں یا باہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں غلط سزا دی گئی, ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, تو جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے. دیکھیں وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت سارے دوستوں نے بہت کچھ سیکھا. ماضی میں ہمارے چند لوگوں کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, رول آف لا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہونی چاہیے, مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. انہی چیزوں کے ساتھ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ فوجی عدالتیں تو عدالتیں ہی نہیں ہوتی. اب جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی مذمت کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ لوگ باہر نکل کے پہلے اندر سے انہوں نے رحم کی اپیل کی, باہر نکل کے یہ بیانات دے رہے ہیں, ان کو دوبارہ پکڑ کے مارو. یعنی عجیب ہو گیا. اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا 5 منٹ ان کو میرے حوالے کر دیں. میں کسی کانسٹیبل کو کہوں گا ان کو ذرا لے جاؤ ذرا کمرے میں 5 سے 10 منٹ کے لیے, جو آپ کہیں میں ان سے لکھوا کر آپ کو دے دیتا ہوں. جو آپ کہیں آپ انہیں کہیں کہ یہ بتا دیں کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے, آج بھی زندہ ہے, وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. یعنی جب آپ کسی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں, آپ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, آپ ان کی مرضی بغیر کھا پی نہیں سکتے, آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے, آپ باہر نہیں نکل سکتے, جب دل کرے وہ آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں, جب دل کرے وہ آپ کو کرنٹ لگا دیں, جب دل کرے وہ آپ کو بھوکا رکھیں, جب دل کرے وہ آپ کو میکسیمم جگائیں, جو ان سے انجیکشن چاہیں وہ آپ کو لگا دیں, جو ان سے دوائی چاہیں وہ آپ کو دے دیں, جب چاہیں وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک عام آدمی کو ٹرینڈ فورس تو نہیں ہے نا, ایک عام آدمی اس سے آپ لکھوائیں گے وہ بیچارہ لکھ دے گا, اس کو آپ بلوائیں گے وہ بیچارہ بول دے گا. لیکن جب وہ آزاد ہوگا, اس کا دماغ آزاد ہوگا, جب وہ باہر نکلے گا تب جو وہ بات کرے گا اس بات کی ویلیو ہوگی. اب یہ لوگ کل تک یہ کہتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ان کو انڈر کسٹڈی تھے جب ان سے لیا گیا, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اسی طرح ان سٹیٹمنٹس کی قانونی حیثیت کیسے ہو سکتی ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, عمران خان صاحب نے ویسے اس کے اوپر بات کی ہے پہلے بھی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے کے کپ کے اوپر فیصلہ کر کے 40,000 لوگوں کو ملک میں لایا گیا. یہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کو ذرا آپ تھوڑا سمجھیں. یہ جو لوگ پاکستان میں آئے یہ عمران خان صاحب کے دور میں نہیں آئے, نہ ان کو لانے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. یہ جنرل باجوہ کے زیر نگرانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا. اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوتا تو عمران خان صاحب کی حکومت میں تو کوئی نہیں آیا. اور یہ جو ٹرانزیکشن ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ ہوئی ہے شہباز شریف کی حکومت میں جب پی ڈی ایم کی سرکار بنی ہے, اور اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی اس کی بھرپور مخالفت اور مزاحمت کر رہی تھی, اس معاملے کے اوپر اس پہ احتجاج کر رہی تھی, تو تب یہ روک لیتے.